أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ کہہ دیجیے اللہ نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی حادثہ ہرگز پیش نہیں آتا، وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنین کو چاہیے اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ کہہ دیجیے کیا تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک ہی کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ خود اپنے پاس سے تمہیں عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے۔ بس اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تم اپنا مال خوشی سے خرچ کرو یا نہ چاہتے ہو، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم فاسق قوم ہو۔ ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی قبولیت کی راہ میں بس یہی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ نماز کے لیے آتے تو ہیں تو کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، اور راہ خدا میں تو نہ چاہتے یہ خرچ کرتے ہیں، لہذا ان کے اموال اور اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کر دیں۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیاوی زندگی میں ہی عذاب دے اور کفر کی حالت میں ہی ان کی جان نکلے۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ ہماری جماعت میں شامل ہیں، حالانکہ وہ تمہاری جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ دراصل وہ بزدل لوگ ہیں۔ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ میسر آ جائے تو وہ اس کی طرف لپکتے ہوئے جائیں گے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں، پھر اگر اس میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو بگڑ جاتے ہیں۔ اور کیا یہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ صدقات تو صرف فقیروں، مساکین اور صدقات کے کام کرنے والوں کے لیے ہیں، ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، یعنی جن کے دل کفر سے ہیں ان کو آپ پیسہ دیتے ہیں اور ان کا دل بدل جاتا ہے اور وہ اسلام لے آتے ہیں، یعنی مؤلفۃ القلوب ان کو کہا جاتا ہے۔
اور غلاموں کی آزادی اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مقررہ حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ تقسیم زکوٰۃ و غنیمت کے بارے میں کچھ لوگوں نے آ کے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ انصاف سے کام لیں، انصاف نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، میں انصاف نہ کروں، کون انصاف کرے؟ جس پر جناب ایک صحابی اٹھا اور کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں، فرمایا اسے رہنے دو، اور اس کے اور بھی ساتھی ہیں، تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ یہ لوگ دین سے ایسے ہی خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس کم مال ہے اس کے پاس زیادہ ہے، نہیں، ذات پروردگار نے جس کو جتنا دیا ہوا ہے اس پر انسان کو شکر کرتے رہنا چاہیے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والذين يؤذون الرسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك خزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کانوں کے کچے ہیں، کہہ دیجئے وہ تمہاری بہتری کے لیے کان دے کر سنتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومنوں کے لیے تصدیق کرتا ہے، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے اگر یہ مومن ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقوں کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں ان کے خلاف مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کو فاش کر دے۔ ان سے کہہ دیجیے کہ تم استہزاء یعنی مذاق کرتے جاؤ، اللہ یقیناً وہ راز فاش کرنے والا جس کا تمہیں ڈر ہے، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور کہیں گے
ہم تو صرف مشغلہ اور دل لگی کر رہے تھے، یعنی شغل کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ عذر تراشی مت کرو، بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر بھی دیا تو دوسری جماعت کو ضرور عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے۔ ان آیات کے اندر منافقین کا بتایا جا رہا ہے۔ منافق ہمیشہ جو کافر ہوتا ہے یا جہاں مسلمانوں میں رہ رہا ہوتا ہے، وہاں پر اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، اسے خطرہ ہوتا تھا کہیں رسول اللہ پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، کوئی آیت نازل نہ ہو جائے کہ جس کے اندر ہمارے بارے میں ہو کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور منافقین رسول اللہ کو سچا تو نہیں سمجھتے تھے، انہیں گزشتہ چند سالوں میں ایسے اتفاقات پیش آئے، رسول اللہ ان کے رازوں کا علم ہوا، اسے بے ذریعہ وحی نہیں بلکہ یہ تصور کرتے تھے کہ رسول خاص لوگوں نے کھوج لگا کر یہ باتیں بتائیں۔ اب غزوہ تبوک کے سفر کے دوران ان منافقین کو زیادہ خوف لاحق رہتا تھا، اسی وجہ سے ان کو خوف رہتا تھا۔ منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، وہ برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم منافقین بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے اور تم سے زیادہ طاقتور تھے، اموال اولاد میں تم سے زیادہ بڑھ کر تھے، انہوں نے اپنے حصے کے خوب مزے لوٹے، پس تم بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹ رہے ہو جس طرح تم سے پہلوں نے اپنے حصے کے خوب مزے کیے، جس طرح وہ باطل بحثیں کرتے تھے تم بھی کرتے رہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اموال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں مثلا قوم نوح، عاد و سمود، قوم ابراہیم، اہل مدین اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی خبر نہیں پہنچی جن کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے؟ پھر اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے ہیں۔